دانیال ایک چیز بتائیں کہ بلاول صاحب کا ایک کلیم آج جو سامنے آیا ہے کہ جی وہ انتقامی سیاست ہرگز نہیں کریں گے اور انہوں نے وعدہ کیا ہے اور وہ یقیناً ٹارگٹ یہ کر رہے ہیں کہ جی پی ایم ایل این کی شاید یہ وتیرہ ہے رہا ہے کہ وہ انتقامی سیاست، اور ڈرا بھی رہے ہیں لوگوں کو کہ اگر وہ آ گئے تو وہ پھر دوبارہ آپ لوگوں کے اوپر ڈنڈے ماریں گے، برسائیں گے، ایک سمپیتی لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو ہم پہ گزری ہے وہی کہہ رہے ہیں، چلیں جو گزری ہے وہ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، ہم نے جو بلاول صاحب بات کر رہے ہیں، ہم نے تو کبھی زندگی میں ہم نے نہ آج تک جو یہ سیاست جس کی بات کر رہے ہیں نہ ہم اس کے حامی ہیں نہ ہم اس سیاست کے حامی ہیں۔ ہم تعمیر اور ترقی کی بات کرتے ہیں، ہم تعمیر اور ترقی سے ملک کو آگے لے کے جانے کی بات کرتے ہیں، نہ ہم نیگیٹو پالیٹکس لوگوں کو دبانے کی، اور یہ اس کے نام حامی تھے نہ ہم آج تک ہیں۔ ہم مفاہمت کی بات کرتے ہیں، ہم سب کو ساتھ لے کے جانے کی بات کرتے ہیں، ہم سب کو ساتھ چلانے کی بات کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اسی طرح ہی کریں گے کہ بلاول صاحب کو اتنا دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ ان کو اور ان تمام بھائیوں کو جو ہمارے ساتھ رہے اس مشکل وقت میں، ہم ان کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ دیکھیں، ملک میں اس ٹائم جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہے معیشت کا، اور معیشت کا ایشو جو ہے وہ حل تب ہو سکتا ہے کہ ہم سب تمام جماعتوں کو ساتھ لے کے آگے چلائیں۔ تو انشاءاللہ ہم ان مسئلوں کا حل نکالیں گے، ان مسائلوں کا حل نکالیں گے، اور اپنے جتنے بھی ساتھ دوست بھائی ہیں جو پاکستان کا، جن کا منشور ہے کہ پاکستان کو ان مسئلوں مسائلوں سے نکالنا، ان بحرانوں سے نکالنا، تو ہمارے ساتھ چلیں گے اور ساتھ ہم ان کو چلائیں گے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انڈیپینڈنٹ سے معاملات طے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ ابھی سینیٹر تاج حیدر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اس میں کوئی مطلب مذائقہ نہیں ہے اور یہ ایک نارمل روٹین ہے کہ انڈیپینڈنٹس جو آتے ہیں انہوں نے کسی پارٹی کو جوائن کرنا ہوتا ہے 3 دن کے اندر، اور اگر نہیں کرتے تو وہ تھرو آؤٹ انڈیپینڈنٹ رہتے ہیں اور سپورٹ کسی کی بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا ٹرمپ کارڈ ہوگا پیپلز پارٹی کا جو کہ آپ لوگوں کے خلاف کھیلا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ہمارے خلاف تو ہمیشہ کارڈز کھیلے گئے۔ ہمارے خلاف ہمیں آج فیض صاحب کا حلقہ ہو یا کوئی اور ہو، ہمارے ساتھ تو زیادتیاں ہوتی رہی اور ہم بھگتتے رہے۔ ہمیں جب ملک تاریخیوں میں ملا ہم نے اس کو اندھیروں سے نکالا، دہشت گردی میں ملا تو اس سے نکالا، جب ملک اندھیروں میں ملا تو اس سے نکالا۔ اس کے بعد ہمیں کیا ملا؟ جیلیں، ہمیں جلا وطنیاں، اور آج بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جو بھی ہو، لیکن انشاءاللہ مسلم لیگ نون جو ہے، ہمیں یہ پتا ہے کہ اگر آج ہمارا موازنہ کسی جماعت کے ساتھ ہو نہیں سکتا، مسلم لیگ نون انشاءاللہ سنگل میجورٹی کے ساتھ لارجسٹ پارٹی بن کے سامنے آئے گی، اور انشاءاللہ پنجاب میں 2 صحیح اکثریت کے ساتھ آئے گی۔ شیر دھاڑے گا، ہر گلی ہر محلے سے ایک کی آواز نکلے گی، وہ شیر کی ہوگی۔ وہ لوگ جو نا امید ہیں، بے روزگار ہیں، مہنگائی سے تنگ ہیں، اگر ان کی کوئی امید کی کرن ہے تو میاں نواز شریف ہے۔ وہ نہ بلاول تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ لوگوں کی امید کی کرن صرف نواز شریف ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ صحیح۔ اچھا، ایک چیز اور بتائیں دانیال، کیونکہ آپ بیرسٹر بھی ہیں، پنجاب جو کیئر ٹیکر پنجاب گورنمنٹ ہے اس نے 144 دفعہ لگائی ہے، یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب یہاں پہ آپ پروبلی آج بھی ایکٹیو تھے، اپنی کمپین کر رہے تھے، 100 50 200 1000 لوگ آپ کے ساتھ چل رہا ہوگا جہاں بھی آپ جا رہے ہوں گے، تو آپ کو یہ اس کے پیچھے کیا موٹیو لگتا ہے؟ سر نہیں، یہ دفعہ 144 پہلے بھی لگی رہی ہے الیکشنوں میں کہ یہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں بعض دفعہ لگاتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کتنے حد تک ایکٹیو اور افیکٹو ہے، لیکن ہمیں جتنے بھی ہم اپنے ایونٹس کر رہے ہیں ہمیں سختی سے کہا جا رہا ہے کہ ہم یا اس کو باؤنڈری وال کے اندر کریں اور یا اس کی پرمیشن لیں، تو ہم اس کی پرمیشن لے کے چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس کو ابائڈ کریں گے، اور تمام دوسری سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی ابائڈ کریں گی۔ صحیح۔ اچھا، ایک بات بتائیں، آپ کے مخالف اس وقت بڑے پلیئر کون ہیں؟ دیکھیں، ہماری جو مخالفین میں بڑا پلیئر جو ہے وہ صرف وہ جماعت ہے جو یہ بات کر سکے کہ ہم نے تعمیر اور ترقی کا سفر طے کیا۔ وہ جماعت ہے جو کہے کہ ہم نے پاکستان میں لوگوں کو ڈیلیور کیا، جو کہہ سکے کہ جو ہم نے غریب کی بے روزگاری ختم کی، جو کہہ سکے کہ ہم نے معیشت کو بہتر کیا۔ فی الحال تو ایسی کوئی جماعت نہیں ہے جس کے پاس ایکسپیرینس ٹیم ہو یا ہمارے ساتھ موازنہ کر سکے کہ ہم نے 10 میں سے 9 نمبر لے کے ہر دفعہ پاس ہوئے۔ یہاں سارے 3 اور 4 نمبر لینے والے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اگر مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارا مقابلہ ہوگا کہ سیٹوں کے حوالے سے اگر تو وہ ہوگا پیپلز پارٹی سے ہی ہوگا، اور انشاءاللہ جو اور آزاد ارکین ہیں جو میرے خیال سے شاید کس پارٹی میں جائیں ان کے اوپر بہت زیادہ ڈپینڈ کرے گا۔ تو لیٹس سی کہ واٹ فیوچر برنگس فار اس، لیکن انشاءاللہ ہم ایک سنگل لارجسٹ جماعت بن کے آئیں گے، کیونکہ ہمارا جو مقابلہ ہے آج بے روزگاری، مہنگائی اور غربت کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ اس سے ہم جیتیں گے۔
بالکل بیرسٹر صحیح فرما رہے ہیں، لیکن محمد زبیر صاحب کا خیال تھا کہ جی جو پچھلی حکومت تھی جس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لا کے آپ لوگ حکومت میں آئے تھے، وہ کوئی ملک ڈیفالٹ ہونے نہیں جا رہا تھا، مطلب فارن ایکسچینج ریزروز بہت اچھے تھے اور سب کچھ بہت اچھا تھا اور اتنی مہنگائی بھی نہیں تھی، جو اب پھر تو وہ ٹیکنیکلی آپ لوگوں کے اوپر ڈالتے ہیں کہ جی مطلب اپنی ہی پارٹی کے آپ کے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ 16 مہینے کی جو کارکردگی تھی اس نے شاید کچھ پرفارم نہیں کیا۔ مسلم لیگ نون انشاءاللہ سنگل میجورٹی کے ساتھ لارجسٹ پارٹی بن کے سامنے آئے گی اور انشاءاللہ پنجاب میں 2 صحیح اکثریت کے ساتھ آئے گی۔ شیر دھاڑے گا، ہر گلی ہر محلے سے ایک ہی آواز نکلے گی، وہ شیر کی ہوگی۔ وہ لوگ جو نا امید ہیں، بے روزگار ہیں، مہنگائی سے تنگ ہیں، اگر ان کی کوئی امید کی کرن ہے تو میاں نواز شریف ہے۔ وہ نہ بلاول تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ لوگوں کی امید کی کرن صرف نواز شریف ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ صحیح۔ اچھا ایک چیز اور بتائیں دانیال، کیونکہ آپ بیرسٹر بھی ہیں، پنجاب جو کیئر ٹیکر پنجاب گورنمنٹ ہے اس نے 144 دفعہ لگائی ہے، یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب یہاں پہ آپ پروبلی آج بھی ایکٹیو تھے، اپنی کمپین کر رہے تھے، 100 50 200 1000 لوگ آپ کے ساتھ چل رہا ہوگا جہاں بھی آپ جا رہے ہوں گے، تو آپ کو یہ اس کے پیچھے کیا موٹیو لگتا؟ سر نہیں، یہ دفعہ 144 پہلے بھی لگی رہی ہے الیکشنوں میں کہ یہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں بعض دفعہ لگاتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کتنے حد تک ایکٹیو اور افیکٹو ہے، لیکن ہمیں جتنے بھی ہم اپنے ایونٹس کر رہے ہیں ہمیں سختی سے کہا جا رہا ہے کہ ہم یا اس کو باؤنڈری وال کے اندر کریں اور یا اس کی پرمیشن لیں، تو ہم اس کی پرمیشن لے کے چل رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کو ابائڈ کریں گے اور تمام دوسری سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی ابائڈ کریں گی۔ صحیح۔ اچھا ایک بات بتائیں، آپ کے مخالف اس وقت بڑے پلیئر کون ہیں؟ دیکھیں ہماری جو مخالفین میں بڑا پلیئر جو ہے وہ صرف وہ جماعت ہے جو یہ بات کر سکے کہ ہم نے تعمیر اور ترقی کا سفر طے کیا۔ وہ جماعت ہے جو کہے کہ ہم نے پاکستان میں لوگوں کو ڈیلیور کیا، جو کہہ سکے کہ جو ہم نے غریب کی بے روزگاری ختم کی، جو کہہ سکے کہ ہم نے معیشت کو بہتر کیا۔ فی الحال تو ایسی کوئی جماعت نہیں ہے جس کے پاس ایکسپیرینس ٹیم ہو یا ہمارے ساتھ موازنہ کر سکے کہ ہم نے 10 میں سے 9 نمبر لے کے ہر دفعہ پاس ہوئے۔ یہاں 3.5 اور 4 نمبر لینے والے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اگر مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارا مقابلہ ہوگا کہ سیٹوں کے حوالے سے اگر تو وہ ہوگا پیپلز پارٹی سے ہی ہوگا، اور انشاءاللہ جو اور آزاد ارکین ہیں جو میرے خیال سے شاید کس پارٹی میں جائیں ان کے اوپر بہت زیادہ ڈپینڈ کرے گا۔ تو لیٹس سی کہ واٹ فیوچر برنگس فار اس، لیکن انشاءاللہ ہم ایک سنگل لارجسٹ جماعت بن کے آئیں گے، کیونکہ ہمارا جو مقابلہ ہے آج بے روزگاری، مہنگائی اور غربت کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ اس سے ہم جیتیں گے۔ بالکل بیرسٹر صحیح فرما رہے ہیں، لیکن محمد زبیر صاحب کا خیال تھا کہ جی جو پچھلی حکومت تھی جس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لا کے آپ لوگ حکومت میں آئے تھے، وہ کوئی ملک ڈیفالٹ ہونے نہیں جا رہا تھا، مطلب فارن ایکسچینج ریزروز بہت اچھے تھے اور سب کچھ بہت اچھا تھا اور اتنی مہنگائی بھی نہیں تھی، جو اب پھر تو وہ ٹیکنیکلی آپ لوگوں کے اوپر ڈالتے ہیں کہ جی مطلب اپنی ہی پارٹی کے آپ کے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ 16 مہینے کی جو کارکردگی تھی اس نے شاید کچھ پرفارم نہیں کیا۔